بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تعالى في موضع آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه، كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ خطبہ نکاح کے بارے میں کہ خطبہ نکاح کا کیا پیغام ہے اس کے بارے میں بات چیت آئی تھی. تو رمضان سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا قیامت کا، تو میں نے سوچا اسی کا تذکرہ کروں. لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ چونکہ میاں بیوی کا حقوق نہایت اہم ہے، قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر اس کی تعلیم کھول کھول کر کے دی گئی ہے، اس لیے اسی کو بیان کیجیے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس ہفتہ بیوی کے حقوق، کہ بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور اگلے ہفتہ شوہر کا حقوق، کہ بیویوں پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، ان دونوں باتوں کو بیان کر دوں. تو میرے دوستو، بیوی یہ عام طور پر اس زمانے کے اندر دین کے اندر جو کمی آئی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت صرف دین اسی کا نام ہے. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت یہ سمجھیے کہ چوتھائی دین ہے. ہدایہ ایک مسئلے کی کتاب ہے 4 جلدوں کے اندر. ان 4 جلدوں میں 4 بھاگوں میں سے ایک بھاگ میں صرف عبادت کا بیان ہے، اور بقیہ دوسری، تیسری، چوتھی جلد میں حقوق العباد، معاشرت، ان ساری چیزوں کا بیان ہے. تو لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ روزہ، نماز کی پابندی کر لی اور اپنے آپ کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اپنی بہن کے لیے، اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرتے ہیں، تو مکمل اے سے لے کر زیڈ تک تمام چیزوں پر، تمام زاویہ پر نظر رکھتے ہیں. تمام بدن صحیح ہو، صرف تانا ہو تو لڑکی نہیں دیتے ہیں. لنگڑا ہو، تمام خوبصورت ہو لیکن لڑکی نہیں دیتے ہیں. کمائی ٹھیک نہ ہو، لڑکی نہیں دیتے ہیں. گھرانہ ٹھیک نہ ہو، لڑکی نہیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم لوگ ایک مجبور ہیں، انسان ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بندے ہیں، اور تمام چیزوں کو درست چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو مطالبہ کیے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمان، ایمان والو، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو. تو سوچیے کہ ہم لوگ ایک چیز میں کمی ہو اس کو برداشت نہیں کرتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اگرچہ اس کا کرم ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات شکور ہے، لیکن جان بوجھ کر کے صرف چند چیزوں کو اہتمام کر لیے اور بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیے
تو سوچیے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لنگڑا دین لے کر کے، ناقص دین لے کر کے، نامکمل دین لے کر کے، گھٹیا دین لے کر کے جائیں گے، تو سوچیے کہ اللہ کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ مت سوچیے کہ بیوی کا حق ادا کرنا یہ دین سے باہر کی بات ہے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور بڑا فخر سے کہا کہ الحمدللہ مجھے احسان کی صفت حاصل ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی میرے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جب عبادت کرتا ہوں تو اللہ مجھے نظر آتے ہیں، اس طریقے سے میرے اندر کیفیت حاصل ہو گئی۔ وہ آدمی بڑا فخر سے بیان کر رہا تھا۔ تو ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ صرف عبادت میں تم کو آتا ہے یا بیوی بچوں کے پاس بھی آتا ہے؟ تو وہ تو چپ ہو گئی کہ نہیں کہ یہ صرف تو نماز پڑھنے کے اندر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جس طرح نماز میں تجھے دھیان رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح تجارت کرنے کے وقت، ترازو تولنے کے وقت، بیوی بچوں کے پاس رہنے کے وقت، نوکروں کے ساتھ سلوک کرنے کے وقت، پڑوسیوں کے ساتھ سارے وقت میں اللہ کو دھیان رکھو، تب جا کر کے تجھے صفت احسان کی کیفیت حاصل ہوگی۔ اور پھر ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرمائے کہ میری شادی کے 55 سال ہو گئے، میری شادی کے 55 سال ہو گئے، اور 55 سال میں نے لہجہ کو، انداز کو بدل کر کے بات نہیں کیا، یعنی جس طرح شروع سے میں بیوی سے محبت سے بات کرتا ہوں، اسی طرح 55 سال تک ایک دن بھی میں غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے بیوی سے بات نہیں کیا۔ لوگ چاہے ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں اور طرح طرح کی چیزوں کو دکھانے کو کرامت سمجھتے ہیں، لیکن سوچئے کہ 55 سال میں کتنی ناگواری ہوئی ہوگی۔ عورت کے ایسی بھی عقل کم ہوتی ہے تو کتنی ناگواری پیش آئی ہوگی، لیکن 55 سال میں ایک دن بھی غصہ ہو کر کے بات نہیں کیے، لہجہ کو بدل کر کے گرم آواز سے، اونچی آواز سے، کرخ کے ساتھ، گرج کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کیے۔ اور ایرانی رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی کہ آج تک ڈاکٹر صاحب مجھے کسی کام کا حکم نہیں دیے کہ ایک گلاس پانی لاؤ، میں سعادت سمجھ کر کے، نیک بختی سمجھ کر کے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، الگ بات ہے، لیکن 55 سال ہو گیا، آج تک ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کر دو۔ تو میرے دوستو ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردوں اپنے بیویوں کے ساتھ دستور کے مطابق، بھلائی کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی عقل زیادہ رکھی ہے، عورتوں کی عقل کم رکھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جس کی عقل کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو ان کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور جو طاقتور ہوتے ہیں ان کا ہاتھ پاؤں زیادہ چلتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ شکل کے اعتبار سے اگر بیوی ناپسند ملی، زبان کے اعتبار سے بیوی ناپسند ملی، خاندان کے اعتبار سے بیوی ناپسند ملی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے عاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، لیکن اگر دیکھیں تمام کے تمام تقدیر میں اور عالم ارواح میں جوڑے طے ہیں کہ اس کی شادی فلاں مرد اور فلاں عورت کی نکاح ہوگا، یہ سارے جوڑے طے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں
ناگواری کے ساتھ بیوی مل گئی، من پسند بیوی نہ ملی، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ دیکھو دنیا یہ اسٹیشن ہے، جس طرح اسٹیشن میں خراب چائے پی کر کے، خراب کھانا کھا کر کے، ٹائم پاس کر کے منزل پہنچ جاتے ہو اور گھر میں اچھا کھانا ملتا ہے، اسی طریقے سے دنیا یہ اسٹیشن ہے، اگر من کے مطابق بیوی نہ ملی، اسٹیشن سمجھ کر کے زندگی گزار لو اور حور دین وزوجناہم بحور عین کہ ہم تمہیں حور عین کے ساتھ کہ جن کی ایک اگر کھارے پانی کے اندر وہ عورتیں ڈوب دیں گی تو پورا پانی میٹھا ہو جائے گا، حور مقصورات فی الخیام ایسی بیوی تمہارے لیے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان کہ دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے موتی ہے اور چھپائے ہوئے موتی، اصل بیوی تو آخرت میں ملنے والی ہے۔ تم اپنے نفس اور نگاہ کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ زندگی گزارو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ناگوار چیز محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر فوائد بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ بیوی کی بدخلقی پر، بیوی کی بد اخلاقی پر، بیوی کے حسن و جمال کی کمی پر جو لوگ برداشت کر کے زندگی گزارتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ ان کو کیا نوازتا ہے یہ آخرت میں پتا چلے گا اور دنیا میں بھی پتا چلتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے طبیعت کے مالک اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کے جیسا ولی کوئی نہیں، لیکن بیوی بڑی بدزبان، ہر وقت گالی گلوچ الٹا سیدھا ہر وقت ان کو سناتی رہتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ان کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے ہیں کہ آپ اتنے نازک طبیعت کے کہ اگر سراہی پر پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا جاتا تو سر میں درد، اگر لحاظ میں ایک ٹانکا ٹیڑھا چل جائے تو نیند نہ آئے، اتنے نازک طبیعت کے تھے لیکن بیوی کی بدسلوکی کو برداشت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جانتے ہو مجھے جو دنیا میں عزت مل رہی ہے اس بیوی کی بد اخلاقی کو برداشت کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا مشکل، لیکن یاد رکھیے کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا تو مشکل ہے لیکن عورت کے بغیر زندگی گزارنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ عورت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل تو ہے لیکن عورت کے بغیر زندگی گزارنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن دل نہیں لگ رہا تھا جب حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جوڑی پیدا کیے، نکاح کیے، تب طبیعت میں ان کی بشاشت آئی اور ان کی طبیعت بحال ہوئی۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدردانی کیجیے۔ اب یہاں پر دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف تو ان کے ساتھ یہ آیا کہ ان کے ساتھ دوستانہ برتاؤ ہو، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا کہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارکم خیارکم لنسائہم اور سب سے بہتر وہ مرد ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ایک طرف سوال ہے کہ دوستی میں تو آدمی حکومت نہیں چلا پاتا ہے، دوستی میں بے تکلفی ہوتی ہے، اور دوسرے طرف قرآن پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر، حکومت مرد کی چلے گی، عمارت مرد کی چلے گی، گھر میں جو امیر رہے گا مرد رہے گا، عورت نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ بات آئے گی، اگر عورت امیر بن گئی گھر کی اور عورت حکومت چلانے لگے تو گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے، حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بات بڑی سمجھنے کی ہے
ایک طرف تو دوستی کا تعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ازواج مطہرات کا دل کیسے مٹھی میں لیے تھے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 56-55 کا قریب ہوگا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13-14 سال کی. اب یہ دعوت میں کہیں گئے تھے, میدان خالی پائے تو اللہ کے نبی فرمائے اے عائشہ دوڑو. حالانکہ آدمی بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو گیا لیکن بیوی چونکہ نوجوان ہے, بچپنا ہے, تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی اپنے من کو مار کر کے اور بیوی کے خوشی کے لیے بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکے بدن کی تھی تو آگے نکل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. عائشہ دوڑ میں آگے نکل گئی, جیت گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فلما حمل لحما کہ جب میں موٹی ہو گئی, حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور ککڑی ملا کر کے کھلواتے تھے. جس آدمی کی بچی بیوی موٹی نہ ہو تو اس نسخہ پر عمل کرے کہ کھجور اور ککڑی ملا کر کے کھلائیے تو اس سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹی ہو گئی. اب دوسری مرتبہ ہی موقع ملا تو اس مرتبہ عائشہ موٹاپے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی اور اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے. تو چونکہ ان کا دل میں ملال ہوا کہ میں ہار گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل جوڑی کے لیے فرمائے پر دل کا بھی چلتا کہ اے عائشہ غم کی بات نہیں, یہ ہار اگلے مرتبہ جیت کے مقابلے میں ہو گیا. تو اس طریقے سے بیوی کی دلداری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اے عائشہ تم مجھے تو یہ مکھن اور کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو. تو عائشہ فرماتی کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کھجور, مکھن اور شہد سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو اس طریقے سے گھر میں اگر میاں بیوی میں دلداری رہے گی, جوڑ رہے گا, اگرچہ گھر میں غربت رہے گی لیکن اللہ پاک کی قسم وہ گھر جنت کا نمونہ رہے گا. چنانچہ میں واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم وقت کے بڑے ولی اور بڑے صاحب قدیم نسبت بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں, یعنی یہ سنت بتائے کہ اللہ کے رسول جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکرا کر کے داخل ہوتے اور ازواج مطہرات مسکرا کر کے استقبال کرتی. تو فرماتے کہ ایک میاں بیوی کی ایک جوڑے کی شادی ہوئی, شادی کے بعد دونوں آپس میں ٹینشن میں ہو گئے, لڑکا کا کاروبار نہیں چلنے لگا تو آفس سے جب واپس آتا تھا تو غم کے ساتھ چہرہ لٹکائے ہوئے اور ٹینشن کے ساتھ آتا تھا. بیوی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں مجھ سے غلطی, مجھے پسند نہیں کرتا. تو بہرحال دونوں دیندار طبقے کے تھے تو دونوں حضرت پیر صاحب سے مرید تھے. دونوں نے کہا کہ حضرت اب ہم لوگوں کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے, اس لیے ہم لوگ طلاق لے کر کے واپس الگ الگ ہونا چاہتے ہیں. حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم دونوں کے زندگی کا جائزہ کارگزاری لیے کہ تم دونوں کی حالت کیا ہے. تو سب حالت معلوم ہوئی تو پیر صاحب کہے لڑکے کو دیکھو, اگر تمہارا کاروبار نہیں چلتا ہے تو تمہاری بیوی کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں, رزق کا مالک تو اللہ ہے. تم ایک کام کرو کہ جتنا بھی ٹینشن ہے سارا ٹینشن کو اسی آفس میں تالا کے ذریعے بند کر کے واپس آؤ خالی دماغ اور مسکرا کر کے بیوی سے ملو. اور بیوی کو بھی حکم دیے کہ تم بھی مسکرا کر کے استقبال کرو. چنانچہ 2 مہینہ کر کے دیکھو پھر تم لوگ الگ الگ ہو جانا. 2 مہینہ اس نسخہ پر وہ لوگ عمل کیے اور پیر صاحب دامت برکاتہم سے آ کر کے فرمائے کہ حضرت ہم لوگ اس نسخہ پر عمل کیے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں میاں بیوی میں جتنی محبت ہم دونوں میں ہے دنیا میں کسی میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے میرے دوستو عورتوں کے بارے میں سوچنے کی ان کی قربانی, اللہ کے نبی
پوری زندگی میں 11 بیویوں میں سے کسی بیوی پر ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، ناراض ہوئے الگ بات ہے، لیکن پوری زندگی میں کبھی بھی ایک بیوی کو ایک تھپڑ تک نہیں مارے، اور فرمائے کہ وہ آدمی بہترین نہیں ہے جو بیویوں پر غالب آ جائے، جو بیویوں سے مغلوب رہے وہ آدمی بہتر ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میری بیوی بڑی بدتمیز، ہر وقت لام تان اور طنز و تشنیع کیا کرتی تھی، ہر وقت کینچی کی طرح زبان چلتی تھی، میری زندگی اجیل کر دی تھی۔ تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تاکہ بیوی کو پٹائی کراؤں اور سدھر جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سلام کر کے گئے تو دیکھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا روح پوری دنیا پر چلتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو خوب ڈانٹ رہی ہے۔ اب یہ کچھ کہے بغیر واپس آ رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے بولو کیا بات ہے، کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بس میں تو اس کام کے لیے آیا تھا کہ بیوی کی شکایت کروں، اب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی سے زیادہ تو آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیوں اس کی ڈانٹ برداشت نہ کروں، یہ میری باورچن ہے، میری بھنگن ہے، میری بچوں کی پرورش کرتی ہے، سارے کے سارے دیکھ بھال کرتی ہے، میں کیوں اس کی بات برداشت نہ کروں؟ اس لیے میرے دوستو یہ گھر یہ اسی وقت صحیح سے چلے گا جبکہ میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کا بھی حق ہے اسی طرح جس طرح تم مردوں کا حق ہے ان کے اوپر۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطے کی بات لکھی کہ وَلَهُنَّ عورتوں کا حق بیان کیا اور مردوں کا حق نہ بیان کیا۔ اس کے اندر نقطے کی بات یہ لکھتے ہیں کہ مرد طاقتور ہوتا ہے، زبردستی اپنا حق لے لیتا ہے، لیکن بیوی کمزور ہوتی ہے، وہ اپنا حق نہیں لے پاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے مردوں کو ترغیب دیا کہ تم عورتوں کا حق ادا کرو، اور اگر ایک معمولی سا منتری صرف یہ دھمکی دے دے کہ اے فلاں تیری بیوی میری بیٹی کی سہیلی ہے، تم اس کی خبر گیری کرنا، اگر کچھ بدماشی کرتے ہو تو سمجھ جانا کہ میں تجھے کیا سبق سکھلاؤں گا، تو میرے دوستو ڈر جائے گا اور اللہ سے سازش کر رہا ہے عاشروہن، ان عورتوں کے ساتھ تم بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزاریں اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بڑی ٹیڑھا پن ہے، عورتوں کے ساتھ جو ان کی بدتمیزی ہے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے اس کا بھی علاج بتلایا کہ میں پچھلے جمعہ کے اندر عرض کیا تھا، نہ تو جس طریقے سے شوگر چاہے بالکل میڈیم ہو تو وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، ہائی شوگر ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، لو شوگر ہو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ عورتوں کو اتنا زیادہ مت چڑھا دو سر کے اوپر کہ جوڑوں کا غلام اور زن مرید کہنے لگے، یہ بھی معاشرے کے لیے خطرہ ہے، اور نہ ان کو اتنا ستاؤ کہ وہ گھر کے روئیں۔ میرے دوستو جو لوگ بیویوں کو ستاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھے کہ ایک افسر تھے، پیسہ اچھا تھا، نوکری تھی، تنخواہ اچھی ملتی تھی، تو پیسے کی گرمی کی وجہ سے ان کے دماغ میں بہت گرمی تھی، ہر وقت بیوی بچوں کو ڈانٹتے تھے، مارتے تھے۔ جب وہ بچے بھی پڑھ کر کے جوان ہو گئے، نوکری والے ہو گئے اور وہ ریٹائر ہو گئے افسر صاحب، تو اب بچے جو دیکھے تھے کہ میری ماں کو زندگی بھر یہ ستاتا تھا، اب سارے بچے ماں کی طرف ہو گئے، اور بیوی بھی اللہ سے ڈرنے والی نہیں تھی، شوہر کی غلطی کو معاف نہیں کی، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو بیوی اور بچے مل کر کے اس افسر کو گھر سے نکال دیے اور مسجد کے اندر بھکاری کی طرح کھانا مانگ
مانگتا تھا اور بہت ہی بری اس کی موت ہوئی. اس لیے میرے دوستو جو لوگ بیویوں کو ستاتے ہیں بڑھاپے کے اندر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یا اسی طرح جو بیویوں کو ستاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ اس بڑھاپے میں اس مرد کے انتقال سے پہلے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر بعد میں بہت ہی پچھتانا پڑتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی ضرورت جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں پڑتی ہے. جو لوگ بوڑھے ہیں اور جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کے درد کو جا کر سمجھیے کہ ان کو کیا گزرتا ہے. اور ان کے, میں یہ نہیں کہوں نعوذ باللہ کہ وہ لوگ ستاتے ہوں گے, یہ فکر مت کیجیے گا. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جن کی بیویاں نہیں ہیں بڑھاپے کی حالت میں, کروڑپتی لوگوں سے میں نے ملا, وہ خون کے آنسو روتے تھے کہ میں بالکل بھکاری کی طرح لگتا ہوں, کوئی کھانا دینے والا نہیں, گھر میں سارے بہو بچے موجود ہیں لیکن کوئی کیئر نہیں کرتا. یہ بھی غلط تھی. میرے دوستو ایک بات یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نکاح کیجیے اور اللہ سے ڈریے. اگر اللہ سے ڈر نہیں ہوگا تو جو اس زمانے کے اندر شکایت ہے کہ اکثر نوجوان لڑکے ماں باپ کو نیگلیکٹ کر دیے اور بیوی کو لے کر کے بس مست ہیں اور ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے خطرے کا مقام ہے. اگر بیوی کے چکر میں ماں باپ کو ناراض کر دیے, بس میں ایک مختصر سے واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ صحابی رسول کے جنہوں نے زیارت کی اور تمام صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کا وعدہ, لیکن صرف ایک صحابی ماں کے اوپر بیوی کو ترجیح دیتے تھے, ماں کو زیادہ کم لائق کرتے تھے, بیوی کو زیادہ لائق کرتے تھے. موت کے وقت اس صحابی کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. اور میرے دوستو ہم لوگ اس طرح صدق و حضور کے زمانہ میں اگر ماں کو ستا کر کے بیوی کی زن مریدی کرتے ہیں اور اس کی غلامی کرتے ہیں, بڑے خطرے کا مقام ہے. اور ایک حدیث حضرت علامہ منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کیے ہیں معرف الحدیث کے اندر کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مروی ہے کہ حق الناسی علی المرأة زوجها, کہ عورتوں کا حق سب سے زیادہ شوہر کا ہے. ماں باپ کا حق عورت کے اوپر کم ہے اور شوہر کا حق عورت کے اوپر زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک کام کا حکم کرے ماں باپ کہ تم یہ کام کرو اور شوہر کہے کہ نہیں تم یہ کام نہیں کرو, تو اس کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا. ماں باپ سے زیادہ حق بیوی کا شوہر کا حق ہے کہ ماں باپ کا حق کم ہو جاتا ہے شادی کے بعد اور شوہر کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن مردوں کا معاملہ الٹا ہے, حق الناس علی الرجل امہ, لیکن ماں کا حق آدمی کے اوپر بیوی سے زیادہ ہے. اگر ماں باپ کہیں کہ تم یہ کام کرو اور بیوی کہے کہ یہ کام مت کرو تو بیوی کی بات نہیں ماننی پڑے گی, ماں باپ کی بات ماننی پڑے گی. اس لیے اس کے بارے میں افراط اور تفریط ہائی اور لو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بیوی کا جو حق ہے وہ عورت کا شوہر کا ماں باپ سے زیادہ ہے, لیکن شوہر کے اوپر ماں باپ کا حق زیادہ ہے اور بیوی کا حق کم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مارے اور ستائے اور نام نفقہ نہ دے, لیکن اس بارے میں ذرا سا کہ جو لوگ بیوی کے باتوں میں آ کر ماں باپ کو ستاتے ہیں, یہ بھی نوجوان ذرا ہوش کا ناخن لے کہ صحابی رسول کا کلمہ نہیں نکل رہا تھا, تو پھر سوچیے کہ ہم لوگوں کا گنہگار لوگ اگر اس طرح کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے ان باتوں کو بیان کیا. چنانچہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, عن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ما کانا یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام
کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی محنتی اہلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر گھر کے بیویوں کے ہاتھوں میں کام بتایا کرتے تھے. آٹا بھون کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے تھے, جوتا خود سے سی لیتے تھے, دودھ خود سے دو لیتے تھے, گھر کے کام خود کر لیتے تھے. اب بڑا افسوس ہے اس زمانہ کے اندر کہ گھر میں عورت کھانا پکاتی ہے لیکن اگر موجود نہیں ہے تو مرد سمجھتا ہے کہ میری شان کے خلاف ہے کہ خود سے کھانا نکال کر کے کھائیں. ہوٹل میں کھا لے گا لیکن گھر میں نکال کر کے نہیں کھائے گا. کیا ہمارا مقام, ہماری عزت, ہمارا مرتبہ نبی سے بھی بڑھ گیا ہے؟ نبی تو جھاڑو لگا دیتے تھے, گھر میں عورتوں کی کام کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی شان, اتنی عزت والے اور اتنے بلندی والے کہ اللہ کے علاوہ حضور کا مقام کوئی نہیں جانتا ہے, اگر مرد حضرات تھوڑی سی عورتوں کے ہاتھ میں کام بتا دے سنت کی نیت سے, اور یہ جو آتا ہے کہ ایک سنت کو زندہ کریں گے, ارے یہ سنت مٹ چکی ہے. مرد لوگ بالکل صرف حکومت چلاتے کہ یہ پکاؤ یہ کرو, اور یہ شرم کرتے ہیں کہ ہم مرد ہو کر کے کام کریں. ارے اللہ کے نبی تعلیم دیے کہ گھر کے عورتوں کا کام کرو, لیکن کام کرنے کے اندر یہ بھی نہیں کہ نماز چھوڑ دو. آگے جملہ ہے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر بیویوں کا ہاتھ میں کام بتاتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ جب نماز کا وقت آتا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے چل دیتے, اور ایسا محسوس ہوتا کہ مجھے اللہ کے نبی تو گھر والوں کو پہچانتے بھی نہیں. اب نعوذ باللہ شادی ہوئی, اکثر نئے جوڑے یہ نیت کرتے ہیں کہ فجر پڑھنی ہی نہیں, حالانکہ شہر میں گیزر کا سارا نظم ہوتا ہے, لیکن اس طریقے سے خیر و برکت نہیں آ سکتی ہے. میرے دوستو, خیر و برکت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کا حکم کچھ بھی نہ چھوٹے, نماز نہ چھوٹے, بس تہذیبی نہ آئے. اور اسی لیے میں نے جو خطبہ میں پیغام دیا تھا کہ جتنے بھی حرام کام, ناجائز کام ہے, ان کاموں سے بچو اور اللہ سے ڈرو اور بیویوں کا حق ادا کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہاں پر اگر کسی عورت سے غلطی ہو جائے تو لوگ اس غلطی کو لے کر کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. حالانکہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایسی غلطی کی کہ مرد اگر طلاق دیتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن وہ مرد یہ سوچا کہ یہ اللہ کی بندی ہے, اگر میں اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہوں تو اللہ میری غلطی کو معاف کرے گا. چنانچہ جب انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم برزخ کے اندر کہ اے میرے بندے, تو نے میری بندی کی غلطی کو معاف کیا تھا, میں تیری زندگی کے تمام گناہ کو میں نے معاف کر دیا. تو میرے دوستو, اللہ کے نبی اس کا بھی علاج بتائے, لا یخرج مومن مومنۃ کہ کوئی مومن مرد مومن عورت سے دوست نفرت نہ رکھے. ان کریہا خلقا اگر ایک عادت اس کی ناپسندیدہ ہے, رضی منہا آخر تو دوسری عادت اس کی پسندیدہ ہے. چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی بڑی بدزبان ہر وقت ستاتی رہتی تھی, تو لوگوں نے کہا حضرت اس کو طلاق تو نہیں دیتے ہیں اتنی بڑی خبیثہ عورت کو. تو ان بزرگ نے کہا کہ اگرچہ اس کے اندر بدزبانی تو ہے, لیکن اگر میں 70 سال میں باہر چلا جاؤں اور اس کو ایک کونے میں بیٹھا دوں تو کسی مرد کے طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھی گی. اتنی بڑی وفا کی صفت اور اتنی بڑی امانت داری کی صفت اس عورت کے اندر ہے. اگرچہ دوسرے عادت ناپسندیدہ ہیں, لیکن وفاداری کا اتنا بڑا زبردست مانتا اس کے اندر ہے, یہ میرے حق میں خیانت نہیں کر سکتی ہے, اس لیے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی علاج بیان کیا کہ اگر بیوی کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو دوسری عادت کو دیکھو, اس سے تم پسند کر لو گے. تو بہرحال
بیان کا حاصل یہ ہے کہ میرے دوستو بیویوں کا حق ادا کریں گے، آمدنی کم رہے گی لیکن گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ اور میاں اور یاد رکھیے کہ اس زمانے کے اندر بچے جو اچھے نہیں نکل رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اور پھر وہ بچے نیک فطرت کے نہیں بنتے اور سماج اسی سے برائی کے سماج کے اندر برائی اسی وجہ سے دن بدن بڑھتے جا رہی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں جوڑ نہیں ہے صحیح سے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر دینداری کا اثر نہیں۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی میں جوڑ جتنا اچھا ہوگا اس گھر کے بچے اتنا ہی اچھے ہوں گے، اور جس گھر کے اندر میاں بیوی کی زندگی جتنی زیادہ خراب ہوگی اس گھر کے بچے اتنے ہی خراب ہوں گے اور اس کا نقصان بڑھاپا میں اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال میں نے کتابوں سے، بزرگوں کی کتابوں سے جو نقل کیا کہ بیوی کے کیا کیا حقوق ہے ان کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے، چنانچہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے کہ اس کے سامنے جاؤ مسکراتے ہوئے جاؤ، آفس کا دکان کا سارا ٹینشن ڈری بند کر کے رکھ دو، بیوی پر کچھ بھی اس کا اثر ظاہر نہ کرو۔ اگر کاروبار نہیں چلتا ہے تو بیوی کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اسی طرح اعتدال کے ساتھ بیوی کی ایذا پر صبر کرو، یعنی اگر تھوڑی سی معمولی تکلیف دیتی ہے تو اس کو برداشت کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو میں پتہ لگا لیتا ہوں۔ تو عائشہ فرمائے کہ اللہ کے نبی کیسے؟ تو فرمائے کہ جب تم خوش رہتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یا نبی لا احجر الا اسمک، اے اللہ کے نبی میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی ہوں۔ اس طریقے سے زندگی میں جب خوشگواری ہوگی، کم پیسے کے اندر، کم آمدنی کے اندر وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو معمولی ایذا پر صبر کیجیے۔ ہاں اگر حد سے زیادہ تجاوز کرے، اور برسر عام بہت سارے دیہاتوں میں کہ روڈ میں شوہر اور بیوی میں لڑائی، شوہر بیوی کو اس طریقے سے لڑتے ہیں اور اس طریقے سے بہت زیادہ بدتمیز ہے، تو پھر اس کو الگ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن تھوڑی بہت اگر تکلیف ہوتی ہو تو اس کو برداشت کریں۔ اسی طرح معمولی بات پر غصہ نہ ہو، غیرت میں اعتدال رکھیں۔ غیرت میں اعتدال کا مطلب کہ معمولی سی بات پر شک نہ کرے کہ دوسرے کے ساتھ ناجائز رشتے ہیں، اور نہ اتنا چھوٹ دے دیجیے کہ غیر مردوں کے ساتھ وہ بات کرے۔ اپنے بیوی کو پردے میں رکھیے، اور یہ تمہاری قیدی ہیں، یعنی عورتوں یہ سوچیے کہ اگر نعوذ باللہ الٹا حکم رہتا کہ مرد حضرات عورت کے گھر میں زندگی گزاریں گے تو سوچیے کہ ہم مردوں پر کتنی بڑی مصیبت آ جاتی۔ لیکن عورت کی قربانی کہ ماں باپ بھائی بہن تمام خاندان کو چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی، اس لیے اللہ کے نبی فرمائے ان کو مت مارا کرو، یہ تمہارے ہاتھ کے اندر قیدی ہیں، یہ پوری اپنے گھر بار کو چھوڑ کے تمہارے چلتے، اس لیے بیویوں کو مارا مت کرو، ان کا احسان مانو کہ اس نے اپنے تمام خاندان کو چھوڑ کر کے تمہیں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا ایگریمنٹ کر لی ہے اور تمہارے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ خرچ میں اعتدال، یعنی اگر اللہ نے آمدنی دی ہے، آمدنی کے مطابق بیوی کا نان و نفقہ دیجیے۔ ہائی کوالٹی کی آمدنی ہے تو اس کے مطابق خرچ کیجیے، لو ہے تو اس کے مطابق، میڈیم ہے تو اس کے مطابق، جیسی آمدنی ہے اس کے مطابق خرچ کیجیے۔ اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ پیکٹ خرچ بھی ان کو الگ سے دیا کرو، اگر مالداری ہے تو زیادہ، کم مالداری ہے تو کم، لیکن 1000 500 اگر اللہ نے زیادہ دی ہے 5000، کم دیا ہے 500 1000، ان کو پیکٹ خرچ الگ سے دو، اور پھر حساب لینے کا حق نہیں ہے کہ میں ہر ماہ پیسے تم کو دیتا ہوں تم کیا کرتی ہو۔ یہ بھی بیوی کا حقوق میں سے ہے کہ ان کو پیکٹ خرچ الگ سے دیا کرو اور ان کا حساب مت لیا کرو۔
اسی طرح حیض و نفاس کے احکام سکھلا کر کے ان کو سکھلایا کرو. اور جیسا کہ درس قرآن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اسی کی حالت میں اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر کے ہم بستری کرتا ہے تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور جن سے یہ غلطی ہو گئی ہے وہ ایک دینار یا درہم صدقہ کریں. دینار 4 گرام 472 ملی گرام کے قریب یہ خرچ کریں، یہ صدقہ کریں تو انشاءاللہ اس سے گناہ معاف ہو جائے گا. نماز کی پابندی کرائیں اور پردے کی پابندی کروائیں. اسی طرح بیوی کو اپنے میکے سے ملنے جلنے دیں، اور جو محرم رشتے دار جیسے باپ، چچا، بھائی، ماموں، یہ بھتیجے اور بھانجے، ان سب سے ملنے دیں. ہاں غیر محرم رشتے دار ہیں، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی اور خالو پھوپھا، ان لوگوں سے آپ نہ ملنے دیں تو پھر کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر محرم کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جو محرم رشتے دار ہیں ان سے اگر آپ نہیں ملنے دیجیے گا اور بیویوں کا دل اڑے گا. بعض لوگ 9 سال 10 سال تک اپنے میکے والوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں. سوچیے کہ آپ اگر ہم لوگ مرد اپنے 10 سال باپ سے نہ ملے، ماں سے نہ ملے تو کیا دل پر گزرے گا؟ عورتوں کا تو بھی دل ہے. یہ کیسا ظلم ہے کہ لوگ میکے والوں سے ملنے نہیں دیتے اور بات نہیں کرنے دیتے اعتدال کے ساتھ. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ گھنٹوں گھنٹہ بات کرے کام چھوڑ کر کے پھر اس پر آپ کو تنبیہ کرنے کا حق ہے کہ یہ بات کرنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ کام کا لاس کر کے ویڈیو کال کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور کام پڑا ہوا ہے، کھانا نہیں بنا. یہ صرف ظلم ہوگا. عورتوں کے لیے اس طریقے سے عورتیں نہ کریں. اسی طریقے سے ان کی ضرورت کے بقدر ان کی صحبت کرنا یہ جو ان کا حق ہے، ان کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو. یہ تمام چیزوں کی اگر ہم رعایت کریں گے تو اللہ کے فرمان پر عمل ہوگا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردوں تم ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. اور اللہ کے نبی نے اگر یہ مرد عورت کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزارتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ وہ کمزور ہے اور وہ بزدل ہے اور بے وقوف ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں دنیا والوں میں سب سے زیادہ وہ عزت والا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرمائے خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ دنیا میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں، چاہے پیر صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، حاجی صاحب، نمازی صاحب، جتنے صاحب ہیں ان سارے لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تمام کائنات میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان تمام کائنات میں سب سے زیادہ اچھا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے میں ہوں، سب سے زیادہ اچھا ہوں. تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی کہا کہ حضرت میں جب جاتا ہوں گھر میں تمام بچے پٹا جاتے ہیں اور ڈر سے الگ ہو جاتے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی میرے سامنے آنے کی. تو تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ بھائی تم انسان ہو یا شیر ہو؟ شیر کو لوگ کو دیکھ کر کے دبک جاتے ہیں، ارے مرد بن کر کے اور شوہر بن کر کے گھر میں جاؤ، شیر اور چیتا بن کر کے نہ رہو گھر کے اندر. تو میرے دوستو اس طریقے سے زندگی گزارے. شیر بن یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی فرمائے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تمام روئے زمین میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھا اپنے بیوی بچوں کے لیے میں ہوں. کہ حضرت نفل نماز پڑھتے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بھی ملنے جاتے تو گلے سے چمٹاتے تھے، ان کو سر کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. اس لیے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی برتنا یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تو ولایت کے عین مناسب ہے. بلکہ وہ آدمی ظالم ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو اور شیر بن کر کے رہتا ہو. بہرحال یہ چند باتیں
بیویوں کے حقوق کے بارے میں نے بیان کیا. اب آئندہ ہفتہ انشاءاللہ کہ شوہر کا کیا حق ہے یہ بھی ان کو بارے میں بیان کروں گا, وہ بھی آپ کو سنیں گے. اور دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بیوی بچوں کا صحیح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی اور پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.